فلا تقل لهما اف، ان کے آگے ہوں بھی نہ کرنا، ولا تنہرهما، کبھی بدتمیزی کی بات نہ کرنا، وقل لهما قولا کریما، ہمیشہ ان کے ساتھ میٹھا بول بولنا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ، اور ان کے آگے اپنے آپ کو بچھا دینا، ذلیل کر دینا، خوار کر دینا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اور اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا، یہ دعائیں تمہیں جنت کے عالی مقام تک پہنچا دیں گی۔ تو جہاں والدین و ماں اخلاق کا تقاضا پڑ جاتا ہے کہ اپنی ماں کی قدر کرو، باپ کی قدر کرو، باپ تمہاری جنت کا دروازہ ہے، اگر ہاں یہ ماں باپ کی اطاعت ہے اللہ کی شریعت کے اندر، اگر شریعت سے باہر وہ بات کریں گے تو پھر اطاعت نہیں کی جائے گی، لیکن دل آزاری اور بدتمیزی پھر بھی نہیں ہوگی۔ اگر ماں باپ مشرک بھی ہوں تو بھی ان کی عقیدت محبت لازمی ہے، اطاعت لازمی نہیں ہے۔ شریعت کے اندر ماں باپ کوئی بات کہیں تو اس کی اطاعت کرو، ماں باپ کی دعائیں انسان کو عرشوں تک پہنچا دیتی۔ آپ نے فرمایا جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ ایک صحابی ہیں علقمہ رضی اللہ عنہ، ان کی بیوی نے پیغام بھیجا کہ میرے خاوند موت کے حالت میں ہے، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، صحابی کا کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، صحابی ساری دنیا کے جنید بغدادی ایک صحابی کے ٹوٹے ہوئے بدن کے بال کے برابر، اور ان سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ ان کی بیوی نے پیغام بھیجا علقمہ موت کی حالت میں ہے، کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، تو آپ نے فوراً پوچھا ماں باپ میں کون زندہ ہے؟ کہا جی ماں۔ ناراض ہے؟ کہا جی ناراض۔ تو آپ نے فوراً ان کی ماں کو بلوایا اور ان سے پوچھا علقمہ کی ماں تو علقمہ سے ناراض ہے؟ کہا جی میں ناراض ہوں۔ کیا ناراضگی کی وجہ ہے؟ کہا جی مجھے اس کے دین کا کوئی گلہ نہیں، بہت نیک ہے، لیکن مجھ سے بدتمیزی سے بات کرتا ہے، اور کوئی وجہ صرف بات کے لہجے میں تیزی ہوتی ہے، بدتمیزی ہوتی ہے، اتنے سے ماں کا دل دکھا ہے اور صحابی کا کلمہ رک گیا ہے۔ آج کی بدتمیزی نہیں، آج کی بدتمیزی تو انتہا درجے کو پہنچی ہوئی۔ میں نے ایک لڑکی کو اپنے کانوں سے سنا، اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس نہ کر، بیٹی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس نہ کر۔ میرے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کہا اللہ کو پتا۔ کہا کوئی نشانی بتائیں؟ تو کہا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا علقمہ کی ماں تو اسے معاف کر دے۔ کہا نہیں یا رسول اللہ اس نے میرا بڑا دل دکھایا ہے، میں اسے معاف نہیں کرتا۔ تو آپ نے فرمایا بلال لکڑیاں اکٹھی کرو اور علقمہ کو آگ لگا۔ تو ان کی ماں کو نہیں پتا تھا، وہ تو ناراض ہو کے دوسرے گھر تھے، تو وہ موت کی حالت۔ یا رسول اللہ آپ میرے بیٹے کو آگ لگاؤ؟ کہاں وہ مر رہا ہے، تو تم معاف نہیں کر لی، اس سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا، وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، میں نے جلا دیا تو اس کی جان بچ جائے گی آخرت کی آگ سے۔ میں نے کہا نہیں، اتنا میرا جگر نہیں کہ میں اس کو آگ میں جلتا دیکھوں، میں اسے معاف کرتی ہوں۔ یہ کہنا تھا میں معاف کرتی ہوں تو علقمہ کی زبان سے کلمہ چلا اور ساتھ ہی ان کا انتقال ہوا۔ پھر آپ نے ان کا جنازہ خود پڑھایا، ان کے جنازے میں بھی شریک ہوئے، جنازہ خود پڑھایا، دفن میں شریک ہوئے، اور پھر یہ اعلان کیا جو میں نے پہلے سنا ہے کہ جس نے ماں باپ کو تنگ کیا اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ فرشتوں کی لعنت، اس پہ زمین آسمان کی لعنت، نہ ان کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے۔ یہ اخلاق ہیں۔ بیوی ہے تو حسن سلوک کی محتاج ہے۔ میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہو، اور میں سب سے اعلیٰ سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ۔ اور آپ نے فرمایا جو جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنانا چاہتا ہو، جو جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنانا چاہتا ہو، ایک اپنے اخلاق اچھے کرے، ایک اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے، تو اس کا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہو۔ یہ اتنا زور کیوں دیا گیا کہ بیوی کے ذمہ اولاد کی تربیت ہے۔ اگر بیوی کا ذہن منتشر ہوگا خامد کی بدتمیزی کی وجہ سے تو اولاد کو وقت نہیں دے سکے گی، اولاد کی تربیت نہیں کر سکے گی۔ جب اولاد کی تربیت نہیں ہوگی تو نسل برباد ہو جائے گی، اور نسل کا برباد کرنا شیطان کی سب سے بڑی محنت ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں میرے نبی نے فرمایا شیطان روزانہ کچہری لگاتا ہے اور اپنے شیطانوں سے پوچھتا ہے ہاں بھائی کیا کر کے آئے؟ ایک کہتا ہے زنا کروایا، کہتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں۔ دوسرا کہتا ہے چوری کروائی، کہتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں۔ دوسرا کہتا ہے میں نے نماز نہیں پڑھنے دی، کہتا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں۔ ایک کہتا ہے میں نے جوا کھلوا دیا، یہ تو کچھ بھی نہیں۔ ایسے کتنے گناہ وہ گناتا ہے، اور وہ شیطان کسی گناہ پہ شاباش نہیں دیتا۔ ایک شیطان کھڑے ہو کر کہتا ہے جی میں نے میاں بیوی کو لڑایا، تو شیطان کہتا ہے شاباش پترا کام تو کرتا ہے، اور آ جا کام تو تو کرتا ہے۔
اس کو بلاتا ہے، اس کو گلے لگاتا ہے اور اس کو اپنے پاس بٹھاتا ہے، اپنے پاس بٹھاتا ہے. کہتا ہے بدبختو یہ اصل کام کر کے آیا ہے کہ میاں بیوی کی لڑائی سے نسلیں برباد ہو جاتی. اور میاں بیوی کی صلح اتنا عظیم کام ہے. اگر میاں بیوی کسی بات پہ لڑے ہوئے ہوں، رنجشیں ہوں اور ان کے موڈ ٹھیک نہ ہو، اگر وہ دوبارہ آپس میں صلح کر لیں تو اللہ اتنی بات پر ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. ایک گھر کو بچانا اتنا ضروری ہے، ایک گھر میں اخلاق اتنے ضروری ہیں کہ اگلی نسل کو دین پہنچانا ہے. اور اگلی نسل کو دین پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی میں محبت ہو، الفت ہو. یہ دنیا ہے، یہاں گرمی سردی ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی کی بیویاں اللہ کے نبی سے الجھ پڑی ایک مرتبہ، اور وہ قرآن اتارا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی ناراض ہو گئے اور ایک مہینہ تک آپ نے گھر قدم نہیں رکھا. یہ دنیا ہے، یہاں ہو جاتا ہے. آپ حضرت فاطمہ کے گھر میں گئے تو دیکھا تو حضرت فاطمہ بڑی اداس بیٹھی ہوں. تو آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ تو فرمانے لگی میری اور علی کی لڑائی ہو گئی. اب اس سے پیارا جوڑا تو دنیا میں کہاں سے ہوئی آئے گا؟ جنت میں نور کی چمک اٹھے گی، جنت میں نور کی چمک اٹھے گی. جنتی حیران ہو کر دیکھیں گے یہ نور کہاں سے آیا ہے. تو انہیں کہا جائے گا جنت الفردوس میں علی و فاطمہ مسکرائے ہیں، ان کے دانتوں کا نور، ان کے دانتوں کا نور ہے. ہائے ہائے. آپ دیکھو بھائی لڑے پڑے، دونوں لڑے پڑے. کہ میری اور علی کی لڑائی ہوگی. آپ نے کہا علی کدھر ہے؟ کہا باہر نکل گئے. آپ علی کو ڈھونڈنے نکلے تو وہ مسجد میں لیٹے ہوئے تھے مٹی میں. تو آپ نے ان کو اٹھایا کہ قم یا ابا تراب، ابو تراب کا لقب یہاں دیا، قم یا ابا تراب. اور ان کو لے کر گھر آئے اور آ کر آپ دونوں کے درمیان ایسے لیٹ گئے، زمین پر لیٹ گئے. علی کو اپنی سیدھی طرف لٹایا، فاطمہ کو الٹی طرف لٹایا. دونوں کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر لائے، دونوں کے ہاتھ ایسے ملا کر فرمایا بولو ہماری صلح ہو گئی. دونوں کہو ہماری صلح ہو. دونوں کی صلح کروا کے پھر باہر نکلے بڑے خوش، چہرہ روشن. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں. تو دنیا میں کھٹ پٹ کا ہو جانا تو ایک لازمی چیز ہے، اسے باقی نہیں رکھنا، اسے باقی نہیں رکھنا، اسے باقی نہیں رکھنا. ایک تیز ہو تو دوسرا سرد ہو جائے، ایک سرد ہو تو ایک میں ایک کو غصہ چڑھے تو دوسرا دبا لے، دوسرے کو چڑھے تو پہلا دبا لے. تو اس سے گھر آباد ہو جاتا ہے. گھر کی آبادی کے لیے اخلاق ہی آخری اور پہلا حربہ ہے. پہلا اور آخری سبب اچھے اخلاق ہیں جس سے گھر آباد ہوتے ہیں، اور کسی بھی گھر کی بربادی کا سبب برے اخلاق ہیں. آپ کے ماحول میں برداشت نہیں ہے ایک دوسرے کو. ہمارے ماحول میں تو برداشت ہے. مشرق کی بیٹی گھٹ گھٹ کے مر جاتی ہے، جہاں اس کی ڈولی اترتی وہیں سے اس کے جنازے اٹھتے. لیکن یہاں کے ماحول نے آزادی دے دی ہے تو آزادی کی وجہ سے طلاقیں بھی زیادہ ہیں، گھروں کی بربادیاں بھی زیادہ ہیں، گھروں کا ٹوٹنا بھی زیادہ ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے ہیں. اور برداشت کرنا دین ہے، دین ہے، دین ہے. عالی اخلاق ہیں، عالی اخلاق ہیں اور اعلیٰ درجے کا دین ہے. تو اچھے اخلاق یہ میرے بھائیو دین کا بڑا عظیم اور آخری درجے کی چیز ہے. اچھے اخلاق